تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے ہے، کیونکہ بچوں کے تعلیمی وظائف ہیں یا تو آپ لوگ کو ملے نہیں ہیں یا اگر ملے ہیں تو بہت کم ملے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ لوگ کو کیا بتائی تھی، 6-7 وجوہات بتائی تھی کہ ہاں جی جن کو بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملے ان کی یہ وجوہات ہیں، لیکن اب کیا ہوئی ہے اس میں ایک نئی وجہ شامل ہو گئی ہے۔ اب وہ جو نئی وجہ ہے وہ اس کے حوالے سے آپ لوگ میں بہت زیادہ بے چینی ہے، آپ لوگ بھی بہت زیادہ کیا ہو پریشان ہو، وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ لوگ کے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس میں جو ان کے کلاس فیلو ہیں ان کو وظیفہ مل چکا ہے، کیونکہ اس اسکول کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے، ویریفیکیشن اس اسکول کی مکمل ہے، آپ کے بچوں کے جو کلاس فیلو ہیں ان کو بھی وظیفہ مل چکا ہے لیکن آپ کے بچوں کو نہیں ملا۔ تو یہ کیا وجہ ہے، یہ آپ لوگ کو بھی ڈیٹیل سے بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک آپ لوگ کو یہ کسی نے نہیں بتائی اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے، کیونکہ یہ جو ارے گرے نتو خیرے یوٹیوبر بنے بیٹھے ہیں یہ آپ لوگ کو صرف گمراہ کرتے ہیں، ان کو حقائق کا نہیں پتہ ہوتا، تو یہ آنے ٹھکانے ادھر ادھر کے لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، آپ لوگ کی تسلی ہوتی نہیں ہے، جب آپ لوگ کی تسلی نہیں ہوتی آپ لوگ مزید ان سے کچھ پوچھتے ہو تو پھر آپ لوگ سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ لوگ کا تو مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ لوگ کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں آ رہے، تو اس مسئلے کو حل کروانا پڑے گا، اس کے لیے اتنی فیس لگے گی، اتنے پیسے لگیں گے، تب جا کے آپ کے بچوں کا مسئلہ حل ہوگا اور ان کا وظیفہ آئے گا۔ تو آپ لوگ کیا کرتے ہو، ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، تو آپ لوگ کے پیسوں سے یہ پھر کیا اڑاتے ہیں، گل چھرے اڑاتے ہیں۔ تو آپ لوگ جوں کے توں رہتے ہو، نہ بچوں کا وظیفہ ملتا ہے اور وہ لوگ آپ لوگ کو بیوقوف بنا کے آپ لوگ کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگ کو بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگ توجہ سے سن لیں۔ اگر آپ لوگ کو اپنی قسط ملی ہے، بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے، نہ صرف آپ لوگ کو بچوں کے تعلیمی وظائف نہ ملنے کی وجوہات بتانے جا رہا ہوں بلکہ یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ہاں جی اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اور پھر کہانی یہاں پہ بھی نہیں ختم ہو رہی بلکہ یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ہاں جی آپ لوگ کو بچوں کے پھر تعلیمی وظائف ملیں گے کب۔ تو سب سے پہلے بھی میں آپ لوگ کو 7 وجوہات بتا چکا ہوں کہ ہاں جی یہ وہ 7 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملے۔ وہ 7 وجوہات آپ لوگ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ان پہ سارا عمل بھی آپ لوگ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف جو ہیں وہ ملنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک 8ویں وجہ شامل ہوئی ہے کہ جب آپ لوگ کے بچوں کے جو تعلیمی وظائف تھے وہ جب ٹرانسفر کیے گئے، اب کیا ہوا تھا، آپ لوگ کا جو والد اکاؤنٹ تھا وہ ایکٹیویٹ نہیں تھا، آپ لوگ کا جو والد اکاؤنٹ ہوا ہے وہ بعد میں ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور آپ لوگ کے جو بچوں کے تعلیمی وظائف تھے وہ پہلے سے آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں کیا ہو چکے تھے، ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ آپ لوگ کا والد اکاؤنٹ ایکٹیویٹ نہیں تھا تو اس وجہ سے آپ لوگ کو وہ پیمنٹ بینک نے ٹرانسفر نہیں کی۔ اب جی جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے امپلائی سے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر سے اپنے بچوں کا جب آپ لوگ وظیفہ چیک کرتے ہو تو وہاں پہ کیا لکھا آتا ہے، سوشل پروٹیکشن والد، یہ وجہ لکھی آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں لکھی آتی، تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہو، پتہ نہیں یہ کون سی نئی وجہ ہے۔ تو وہ نئی وجہ یہی ہے کہ جب کیا لگی تھی، کٹ آف ڈیٹ لگی تھی، کیونکہ بچوں کے تعلیمی وظائف کی کیا لگتی ہے، باقاعدہ کٹ آف ڈیٹ لگتی ہے، اس کے بعد وہ جو پیمنٹ ہے وہ بینک کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کٹ آف ڈیٹ تک جن خواتین کے جو اکاؤنٹ تھے وہ ایکٹیویٹ تھے، کیونکہ بچوں کے جو تعلیمی وظائف تھے وہ پہلے آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، قسط جو ہے وہ بعد میں گئی ہے، تو جن خواتین کے والد اکاؤنٹ جو تھے وہ ایکٹیویٹ تھے ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف کیا ہو گئے تھے، ٹرانسفر ہو گئے تھے۔ اب جن خواتین کے والد اکاؤنٹ جو ہیں وہ بعد میں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں تو ان کو قسط چلی گئی ہے لیکن بچوں کے تعلیمی وظائف ابھی بھی ان کے پینڈنگ میں چلے گئے۔ تو اب ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف کہیں بھی نہیں جا رہے بلکہ ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف ان کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ جب کیا ہوگی، نیکسٹ پیمنٹ جنریٹ ہوگی بچوں کی، تو اس وقت کیا ہوگا، ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف مل جائیں گے، مطلب پرانے بھی ملیں گے اور جو نئے اگلے 6 ماہ کے ہوں گے وہ بھی اس میں کیا ہوں گے، شامل ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہ ہاں جی باقی وجوہات پہ، باقی جو وجوہات ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے، اگر کا بچہ کیا ہے اسکول میں غیر حاضر رہتے ہیں، اس کی 70% اٹینڈنس نہیں ہوتی تو اس کی حاضری شارٹ کر دی جاتی ہے، تو اس طرح بھی آپ لوگ کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں آتے۔ لیکن حاضری شارٹ جب آپ کے بچے کی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ دوبارہ سلپ فل کروائیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو ریگولر کرائیں۔ آپ لوگوں کا بچہ جب ریگولر ہوگا، اگلے کوارٹر میں اس کی اٹینڈنس جو ہوگی وہ پوری ہوگی تو پھر اس کا وظیفہ آ جائے گا، اس کے لیے آپ لوگ کو دوبارہ سلپ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو کیٹیگری آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایڈمیشن ناٹ ویریفائی۔ آپ لوگ کا بچہ پہلی دفعہ تعلیمی وظائف میں کیا ہوا ہے، انٹر ہوا ہے، اس کے بعد جب اس کی ویریفیکیشن ہوئی ہے تو اس اسکول میں نہیں پایا گیا جس میں آپ لوگوں نے کیا کروایا، اس کو داخل کروایا ہے، تو اس کے بعد اس بچے کو ناٹ ویریفائی کر دیا جاتا ہے۔ جب اس بچے کو ناٹ ویریفائی کیا جاتا ہے تو اس کا یہ ریزن آ جاتی ہے ایڈمیشن ناٹ ویریفائی، پھر اس بچے کا وظیفہ نہیں آتا، وہ بچہ کیا ہو جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو جس کا یہ اسٹیٹس آ رہا ہو کہ ہاں جی ایڈمیشن ناٹ ویریفائز، ایسے بچوں کی سلپ دوبارہ آپ لوگوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کے جمع کروانی ہے، تک دوبارہ آپ لوگ جمع نہیں کروائیں گے تب تک آپ لوگ کے بچوں کے تعلیمی وظائف
نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ایسے بچے جو کیا کر چکے ہیں، وہ اسکول ہی چھوڑ چکے ہیں، پتہ نہیں گھروں میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، نہ استاذہ کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو کیا کر دیا جاتا ہے، ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ کا بچہ ایک سکول چھوڑ کے کسی اور سکول گیا ہے اور آگے پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کریں، دوبارہ اس سکول سے اس کی سلپ فل کروائیں، اس کے بعد بے نظیر گم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جمع کروائیں، اس کے بعد جا کے اس کا وظیفہ بحال ہوگا، ورنہ ڈراپ آؤٹ کا وظیفہ بحال نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگ کو دوبارہ سلپ فل کروانا پڑے گی۔ اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کا بچے کا کیا ہوا ہے، سکول چینج ہوا ہے۔ اب سکول دو طریقوں سے چینج ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا بچہ کیا پڑھتا تھا، پرائمری پڑھتا تھا، وہ سکول پرائمری تک تھا، اس کے بعد آپ کا بچہ چھٹی میں چلا گیا ہے۔ اگر وہ سکول سیم ہے، پانچویں بھی اس نے اسی سکول میں کی ہے اور چھٹی میں جو ایڈمیشن لیا ہے اس نے وہ بھی وہی سکول ہے، تو پھر آپ لوگ کو بچے کی سلپ دوبارہ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا ہے، وہ کسی اور سکول چلا گیا ہے، تو پھر آپ لوگ کو وہاں سے سلپ فل کروانی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ سلپ آ کے بے نظیر گم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جمع کروانی پڑے گی۔ اس کے بعد اس کا کیا کیا جائے گا، سکول چینج کر دیا جائے گا۔ جب سکول چینج ہوگا اس کے بعد آپ کے بچے کا جو تعلیمی وظیفہ ہوگا وہ بحال ہوگا۔ جب تک آپ لوگ اس کا سکول اپڈیٹ نہیں کروائیں گے، آپ کو اس بچے کا وظیفہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بات بھی یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ ہاں جی، پہلے آپ لوگ کی ایک اور وجہ آتی تھی، اور وہ جو وجہ تھی وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ ایڈوانس ایڈجسٹمنٹ۔ وہ جو ایڈوانس ایڈجسٹمنٹ تھی وہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ اب اس کوارٹر میں ختم ہو چکی ہے۔ پچھلے کوارٹر میں وہ آتی تھی لیکن اب اس کوارٹر میں وہ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ایک اور وجہ آتی ہے، وہ آتی ہے ادر ڈپارٹمنٹ بینیفٹ۔ یہ پنجاب میں کیا تھے، 16 اضلاع ایسے تھے جن میں چھٹی سے 10ویں تک کیا دیتی تھی، گورنمنٹ آف پنجاب وظیفہ دے رہی تھی اور زیور تعلیم پروگرام کے تھرو ملتا تھا۔ اب زیور تعلیم کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو بے نظیر گم سپورٹ پروگرام اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پھر اب ان سکولوں میں بھی بے نظیر گم سپورٹ پروگرام کیا دے گا، بچوں کو وظیفہ دے گا۔ تو اس وجہ سے یہ وجہ بھی کیا ہوگی، اگلی پیمنٹ میں ختم کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس پہ کام باقاعدہ کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ کیا کریں، تسلی رکھیں، یہ مسئلہ بھی آپ لوگ کا حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ کیا کرواتے ہو، بچوں کا تعلیمی وظیفہ چیک کرواتے ہو، وہاں پہ یہ لکھا آتا ہے کہ انڈر پروسیس۔ ایک کوارٹر میں لکھا آتا ہے، 2 میں لکھا آتا ہے، 3 میں لکھا آتا ہے، 4 میں لکھا آتا ہے، جتنے میں بھی لکھا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے بچے کی ویریفیکیشن ہونی ہے، ابھی اس سکول کی ویریفیکیشن ہونی ہے۔ تو جب وہ سکول کی ویریفیکیشن ہوگی تو یہ انڈر پروسیس والا کیا ہو جائے گا، سسٹم ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ کی پیمنٹ جو ہے وہ جنریٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ لوگ کو بچوں کے ان سارے کوارٹر کے تعلیمی وظائف مل جائیں گے۔ اگر آپ لوگ کے بچوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ ٹیچر نے ویریفائی کروا دی کہ ہاں جی واقعی آتا ہے، 70% اٹینڈنس ہے، ڈراپ بھی نہیں ہوا، سکول بھی نہیں چھوڑ گیا، تو پھر ان سارے کوارٹر کے آپ لوگ کو اکٹھے ہی وظائف مل جائیں گے۔ اب جی میں نے آپ لوگ کو مسائل بھی بتا دیے، وجوہات بھی بتا دی، اور پھر ان مسئلوں کو حل کرنے کا آپ لوگ کو باقاعدہ طریقہ بھی بتا چکا ہوں۔ اس پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے آپ لوگ کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر ہمارا بچہ مدرسے پڑھتا ہے، ہمارا بچہ کیا پڑھتا ہے، پیف کے اسکول پڑھتا ہے، ہمارا بچہ گورنمنٹ اسکول پڑھتا ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالج میں پڑھتا ہے، یہاں پڑھتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، اس طرح پڑھتا ہے، اس طرح پڑھتا ہے۔ دیکھیں میں اس حوالے سے آپ لوگ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، جہاں مرضی پڑھے، لیکن اگر وہ کیا ہے، بے نظیر گم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری کا بچہ ہے تو بے نظیر گم سپورٹ پروگرام اس کو تعلیمی وظائف میں شامل کرتا ہے اور ان کو باقاعدہ تعلیمی وظائف دیتا بھی ہے۔ تو آپ لوگ کے مسئلے تھے بچوں کے تعلیمی وظائف کے، وہ مسئلے میں نے بتا دیے، ان کے حل بھی بتا دیے، لیکن آپ کہیں گے سر آپ نے یہ تو نہیں بتایا اب ہمارے بچوں کے تعلیمی وظائف میں ملیں گے کب۔ دیکھیں اب جو آپ لوگ کو بچوں کے تعلیمی وظائف جا کے ملیں گے وہ دسمبر کے اینڈ پہ جا کے ملیں گے، جب کیا ہوگی، اگلے کوارٹر کی پیمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ جو آپ لوگ کے بچے کچھ ہیں یا ابھی رہتے ہیں اور جو آگے 6 ماہ کے ہوں گے، وہ سارے ملا کے آپ لوگ کو جا کے دسمبر میں ملیں گے۔ اس حوالے سے پھر بھی آپ لوگ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔